إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد یہ محرم الحرام کا مہینہ رخصت ہونے کو ہے. آج اس کی 24 تاریخ ہے. سنہ ہجری کا پہلا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں جو ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، اس مہینے پر خود اپنے آپ پر بعض نادان لوگوں کی طرف سے وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، امت کا بہت بڑی ٹریجڈی ہے. یقین جانیے اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ سال کی ابتدا میں کوئی جشن منایا جائے، کوئی تقریب کی جائے. اسی طرح سے اسلام میں یہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ کسی ایک سانحے کو لے کر کے کسی دن کو خاص کر دیا جائے اور ماتم کے لیے. دو لفظ میں ایک بات میں کہہ کر کے آگے بڑھاؤں اپنی بات کو. اس مہینے میں ایک عظیم سانحہ ہوا جس کو سانحہ کربلا کہتے ہیں. سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مظلومانہ شہادت ہوئی کوفہ والوں کے ہاتھوں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح سے یہ شہادت مظلومانہ تھی، اسی طرح سے اس سانحے کو بیان جس انداز میں کیا جاتا ہے اور جو رنگ روغن چڑھا کر کے تاریخ سازی کی گئی ہے، وہ بھی تاریخ پر ایک ظلم ہے اور ان مسلمانوں پر ظلم ہے، وہ مظلوم مسلمان ہیں جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، جو سانحے کے وقت موجود ہی نہیں تھے. کسی کی وفات 50 سال پہلے، کسی کی وفات 60 سال پہلے، کسی کی 55 سال پہلے، کسی کی 40 سال پہلے، کسی کی 20 سال پہلے ہو چکی تھی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اس سانحے کے حوالے سے جو تاریخ گنتی ہے وہ کس راستے سے آئی ہے، اس کا راوی اور روات کا جو مرکزی کردار ہے ابو مخنف لوط ابن یحییٰ جس کو کہا جاتا ہے. لوط ابن یحییٰ ابو مخنف کذاب اور رافضی راوی ہے. میزان الاعتدال میں اس کے تعلق سے ہے کہ وہ رافضی تھا، کان یشتم الصحابہ تھا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دیتا تھا. یہ پورا سانحہ اور یہ پوری تاریخ اس کی اسی ابو مخنف لوط ابن یحییٰ کے ارد گرد گھومتی ہے. اس نے بہت سی چیزیں داخل کی ہیں اس تاریخ میں، اور آج جو ہمارے سامنے وہ تاریخ خطبہ بعض ذاکرین کے ذریعے پیش کی جاتی ہے، اس میں 90% جھوٹ ہے.
وہ سانحہ صرف 10% سچ ہے جو آج بیان کیا جاتا ہے. میں اس طرح جانا نہیں چاہتا، وقت گزر گیا اس کا، لیکن آخر اس سانحے کو لے کر کے ان نفوس قدسیہ پر سب و شتم کیوں کیا جاتا ہے، ان کو گالیاں کیوں دی جاتی ہیں، ان پر جان کیوں کیا جاتا ہے جو اس وقت موجود نہیں تھے. اور جو صحابہ موجود تھے وہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ طور پر روک رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید الخدری، حضرت عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ سب روک رہے تھے. کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے نہ آپ کے باپ کے ساتھ وفا کی، نہ آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے وفا کی، یا آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے. لیکن قضاء و قدر میں جو چیز مقدر تھی اس کو ہونا تھا. اور پھر یہ عظیم سانحہ پیش آیا. تو جو موجود تھے وہ کوفے والوں کی حرکتوں سے آگاہ تھے، ان پر بھی سب و شتم ناروا، اور جو نہیں تھے ان پر بھی. آپ دیکھیں، میں نے خطبہ مسلمانہ کے بعد سورہ حدید کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، قتال و جہاد کیا، یہ درجے کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین، کس سے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، قتال کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کی بہت ہی زیادہ خبر رکھنے والا ہے. آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے. ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا. اور دوسرا گروہ وہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لایا صحابہ کرام کا. ظاہر ہے وہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بڑا ہے ان کے مقابلے میں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے. لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فتح مکہ کے موقع پر یہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے شرف صحابیت سے محروم کر دیے جائیں، ان کا مرتبہ اور مقام گھٹایا جائے کہ جو لوگ پہلے اسلام لائے ان کے مقابلے میں نہیں ہیں. تو اللہ خود فرما رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ہر ایک سے جنت کا وعدہ ہے، وہ چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں. اللہ رب العزت نے تمام لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے. ایک بہت منحرف شخص سعودیہ کا جس کو حسن بن فرحان مالکی کہا جاتا ہے، امام مالک کا فالوور نہیں، بنو مالک قبیلے کا تھا. اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں اتنا زہر اس نے کھولا صحابہ کرام کے تعلق سے. وہ صحابہ کرام کی جو قرآن و حدیث کے پہلے مخاطب ہیں، وہ صحابہ کرام کی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وہ صحابہ کرام کے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ شَقَاء. اگر یہ اس طرح ایمان لاتے ہیں جیسے تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت یاب ہے، اور اگر یہ اعراض کرتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں، تو یہ مخالفت میں کمر بستہ ہے، مقصد خلاف ہیں. جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار ہدایت قرار دیا اور اس میں تمام صحابہ داخل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بڑے صحابی اور چھوٹے صحابی میں فرق ہے. یہاں پہ فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد والوں میں فرق ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اس نے کتاب لکھی الصحبۃ الشرعیہ والصحبۃ اللغویہ، یعنی ایک شرعی صحبت ہے، ایک لغوی صحبت ہے. شرعی صحبت کا مطلب کیا ہے؟ اصطلاح میں محدثین کی اصطلاح میں، اصطلاح شریعت میں کہہ لیجئے
صحابی کی تعریف یہ ہے، جیسا کہ حافظ نجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کی تعریف کی، نزہۃ النظر میں تدبیر الرابع میں اس کی تعریف موجود ہے کہ ہر وہ خوش نصیب جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، ایمان کی حالت میں ملاقات، ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہو، وہ صحابی ہے، اصطلاحی صحابی جسے کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انتہائی جامع تعریف ہے۔ اب صحبت لغوی کیا ہے کہ جیسے منافقین تھے، ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا، قرآن نے نقل کیا اس کو کہ ہم مدینے کے لوگ عزتدار لوگ ہیں اور ان کو ہم جو مہاجر ہیں مکے سے آئے ہیں نکال کے مدینے سے باہر کریں گے ان زلیلوں کو علیہ باللہ۔ صحابہ کرام کو جب یہ خبر لگی تلواریں نیام سے باہر آ گئی، حضرت عمر فاروق اور دیگر لوگ کہ اللہ کے رسول اس منافق کی گردن مار دیں گے ہم۔ ظاہر مہاجرین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو عزت دار ہے زیادہ لَنُخْرِجَنَّ الْعَزْ، اس معنی زیادہ عزت دار، وہ ان زرینوں کو نکال باہر کریں گے مدینے سے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کے مومن بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ آتے ہیں دربار رسالت میں، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، اللہ کے رسول میرے باپ کے بارے میں آپ پورے مدینے سے پوچھئے، میں اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کون بیٹا ہے جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرے گا؟ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، پورا مدینہ گواہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے تو کسی کو نہ کہیے، آپ مجھے حکم دیجئے، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کیا فرمایا کہ اگر میں اس منافق کے قتل کا حکم دے دوں تو لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ اس ایک چیز کو لے کر کے اس نے کیا کیا، حسن بن فرحان مالکی بدبخت نے، اس نے یہ کیا کہ دیکھو یہ صحبت لغوی ہے، اس کو بھی صحابی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے وہ حقیقی صحابی ہے، شرعی صحابی ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے وہ کون ہے؟ لغوی صحابی ہے، علیہ باللہ۔ کہاں سے تم نے تقسیم یہ سیکھی ہے؟ لغت کے اعتبار سے بے شک جو ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو ساتھی کہیں گے، اس کو صحابی کہیں گے، لیکن اصطلاح میں تو وہ قطعاً صحابی نہیں ہے۔ آج تک کسی نے بھی رئیس المنافقین کو صحابیت کا درجہ نہیں دیا ہے، کوئی اس کو صحابی نہیں کہتا ہے۔ لیکن اس شخص نے یہ کتاب لکھی اور اس طرح سے بعد میں وہاں کے مفتیان کرام نے اس پر جہالت کا، الحاد تک کا فتویٰ لگایا کہ ملحد آدمی ہے، یہ صحابہ کرام کا دشمن ہے، یہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ دو گروہوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور واضح ہے کہ وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال و جہاد کیا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، اور وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا نا اللہ رب العزت کے کلمہ میں۔ تو اگر کوئی شخص فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والے صحابہ کرام کو شرف صحابیت سے محروم کرتا ہے وہ اس آیت کریمہ کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ اللہ رب العزت کے فرمان کا منکر ہے۔ اور جو قرآن کا منکر ہو، قرآن کی کسی آیت کا منکر ہو، اس کے بارے میں فتویٰ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی سورہ توبہ آیت 100 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ کیا فرماتے ہیں ایمان میں؟ والسابقون الاولون، پہلے سبقت دے جانے والے تین گروہوں کا اللہ رب العزت نے اس پر تذکرہ کیا ہے۔ ایمان میں پہلے سبقت دے جانے والے مہاجرین پہلا گروہ، ایمان میں سبقت دے جانے والے انصار یہ دوسرا گروہ، اور آگے اللہ کا ارشاد کیا ہوتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں گروہوں کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اب فتح مکہ کے موقع پر جو اسلام لانے والے صحابہ ہیں، فتح مکہ کے بعد جو اسلام لانے والے صحابہ ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو اسلام لانے والے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا اس آیت کریمہ میں داخل نہیں ہے کہ انہوں نے ان نفوس قدسیہ کی پیروی میں اسلام قبول کیا، ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، جو نفوس قدسیہ سبقت دے گئے ایمان میں، سب کو اللہ نے اپنے ساتھ اور اسی پہ بس نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر دی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور مزید ارشاد ہوتا ہے خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ان جنتوں میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، وذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، مزید بشارتیں اللہ نے عطا فرمائی، جنت کی بشارت دی، فوز عظیم کی بشارت دی، اور ان جنتوں کے نیچے جو نہریں جاری ہوں گی ان کی بشارت دی۔ تو جنت کا سرٹیفکیٹ تو اللہ نے کو دے دیا ہے، وہ کوئی تاریخی کردار نہیں ہے کہ تاریخ میں اگر کسی نے پڑھ لیا تو پھر ان کے خلاف ہوشیار بکنا شروع کر دے، حرد ظاہری کرنا شروع کر دے، ان کو اپنی عدالت کے کٹگرے میں رکھ کر کے ان پر فرد جرم عائد کرنا شروع کر دے۔ یہ اختیار کس نے کس کو دیا ہے؟ اللہ کے نبی تو نہیں دیا، اللہ رب العزت قرآن مجید کو نہیں دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی عدالت سجا کر کے اور اپنی عدالت کے کٹگرے میں کھڑا کر کے ان نفوس قدسیہ پر الزام تراشی کرنے والے، ان پر بہتان بازی کرنے والے؟ ہمیں اور ہم جیسے لوگوں کو اپنے انجام تک کا پتہ نہیں ہے۔ ایک طرف قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیات ہیں جن میں صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور جس میں وہ صحابہ کرام بھی ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے ہوئے دیا ہے، اور ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں جن کے خلاف بہت زیادہ بھجان پکا جاتا ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام ہیں 100 سے زیادہ آیات میں ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر ان آیات کے خلاف کوئی تاریخی روایت ایسی ہے کہ جس سے ان کی شان اقدس میں گستاخی ہوتی ہے تو ایسی تاریخ کو ہم اپنے جوتے کے نیچے رکھیں، جو تاریخی نہیں ہے، صحیح طور پر جو قرآن کے خلاف ہو، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان اقدس میں گستاخی بھری ہوئی تاریخ ہو، ہم اس تاریخ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تاریخ سب سے مشکل فن ہے، فنون بہت ہے نا، جیسے فن نحو ہے، فن صرف ہے، فن طب ہے، اس کے اصول و قواعد ہیں، ضوابط ہیں، حساب ہے، الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، اس کے ضوابط ہیں، اس کے قوانین ہیں۔ 2 اور 2 4 ہی ہوتا ہے، 2 اور 2 5 نہیں ہوتا۔ لیکن تاریخ سب سے مشکل فن ہے، سب سے مشکل فن ہے، اس لیے کہ تاریخ میں بعض مورخین نے جانبداری سے کام کیا ہے۔ ظاہر ہے 2 گروہوں میں اگر کوئی ٹکراؤ ہے تو جس گروہ کا وہ حمایتی ہے اس کی تعریفوں کے پل باندھے گا مورخ جس نے تاریخ سازی کی ہے، اور جو اس کے مزاج کے خلاف ہے اس کی عیب جوئی کرے گا، اس کی برائیاں بیان کرے گا، اس کی شان میں گستاخی کرے گا، اور اس کے تعلق سے ایسے اعمال و افعال اس کی جانب منسوب کرے گا جن کا دور دور تک ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ ہوا ہے بالفعل، اور اس سے کوئی بھی تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو سنی تاریخ ہے، تاریخ طبری یا البدایہ والنہایہ یا تاریخ ابن خلدون، جو بھی تاریخ ہو، سب سے معروف تاریخ ہے تاریخ طبری۔ تاریخ طبری یہ سنی تاریخ، امام طبری رحمہ اللہ کی تاریخ ہے۔ اس میں 584 روایتیں ابو مخنف لوط ابن یحییٰ سے مروی ہیں، جو کذاب تھا، رافضی تھا، لیکن امام طبری رحمہ اللہ نے کتاب کا سلام ہے تاریخ الامم، جس کو ہم تاریخ طبری کہتے ہیں، مقدمہ میں لکھ دیا کہ ہمیں جو تاریخ جیسے ملی ہم نے اس کو نقل کر دیا، ہم نے اس کو نقل کر دیا۔ اب یہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ چھانٹے کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی تحقیق کریں۔ تو ذمہ داری تو بعد کے آنے والے لوگوں کو انہوں نے ڈال دی۔ تو بعد کے آنے والے لوگ اگر تاریخ طبری پڑھتے ہیں اور کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی رسول کے تعلق سے کوئی ایسا جملہ ان کو نظر آتا ہے جو شرف صحابیت کو بٹا لگا
جانے والا ہے تو ضروری ہے ایسے قاری پہ، ضروری ہے ایسے مطالعہ کرنے والے پہ، ضروری اور لازم ہے تعریف پڑھنے والے پہ کہ اس کی تحقیق کرے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آخری وقت میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد متعین کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایسے ہی متعین کر دیا، نہیں، اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس وہ گئے، لیکن مشورہ آیا کہ یہ چونکہ یزید دربار خلافت میں پناہ بڑھا ہے، اس کو اسرار و رموز پتہ ہے سیاست کے، تو اس کو آپ بنا دیجئے تاکہ 20 سال تک تقریباً جو آپ خلیفہ رہے ہیں، اور اس 20 سال میں کہیں کوئی شورش برپا نہیں ہوئی ہے، کہیں ادنا سی بھی کوئی، ٹھیک ہے دل میں بغض پالے ہوئے تھے کچھ لوگ، یہ اور مسئلہ ہے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوئی، کسی کے ہمت نہیں ہوئی کہ اسلامی خلافت کے خلاف وہ بغاوت کی راہ اپنا لے۔ اب اس تعلق سے دیکھیے، ایک تاریخ تبری میں جو تاریخ جو مرتب کی گئی نا سن وائز ہے تاریخ، چاہے وہ تاریخ میں خلدون ہو، چاہے نہایا ہو، چاہے تاریخ تبری وغیرہ ہو، اس میں کیا ہے سن وائز ہے حادثات کا ذکر۔ سن 56 کے حادثات میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، یاد رکھیے گا یہ وہ صحابی رسول جو بیعت رضوان میں حاضر تھے، اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ تاکید در تاکید کر کے فرمایا لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ باعث تحت الشجرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تفسیر کا موقع نہیں ہے، پڑھیے گا یا سنیے گا کبھی کس طرح سے آپ نے بیعت کی تھی۔ 1400 سے زیادہ صحابہ کرام سے موت پر بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عثمان کو لوگ ان پر تانا سے نہیں کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے تو بہت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بعد میں جب سب نے بیعت کر دی، ایک ہاتھ اپنا دوسرے دست مبارک میں لے گئے اور فرمایا ہاں یہ عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ شرف ہے، یہ مقام ہے عثمان نے غنی رضی اللہ کا، جس شرف و مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ذو النورین کا لقب ہے، یہ بھی ایسا شرف ہے جس شرف و مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اب یہ کہ بعد ہے کہ 2 بیٹیاں ان کی زوجیت تھی اور دوسری بیٹی کی وفات ہوئی، تو آپ نے فرمایا اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کو عثمان کی زوجیت میں دے دیتا۔ آج بنو امیہ کے خلاف رضا سرائی کرنے والے اور ایسی باتیں منسوخ کرنے والے جو ان سے صادری نہیں ہوئی ہیں، وہ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی بنو امیہ کے ایک فرد اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو کیا ہوا؟ لکھا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے، سن 40 ہجری میں کوفہ کے گورنر بنے، اور تاریخ تبری 56 کے حادثات میں لکھا ہے بیمار رہنے لگے، بوڑھے ہو گئے تو استعفا پیش کر دیں۔ حضرت معاویہ کی خدمت میں استعفا ان کا قبول ہو گیا۔ بعد میں ایک صاحب آئے کہہ رہے آپ کی جگہ پتہ ہے فلاں کو گورنر بنایا جا رہا ہے، امیر کوفہ بنایا جا رہا ہے۔ کہا اچھا، پھر یزید کے پاس پہنچے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور یزید سے کہا کہ میری سفارش کرو تم اپنے باپ سے، اور میں تمہاری سفارش کرتا ہوں ولی عہد۔ یہی روایت بتا رہی ہے کہ جھوٹ ہے۔ جب استعفا دے دیا بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے، پھر اس گورنری کے لیے کیوں آخر اس طرح کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ لقد استعفا کا لفظ استعفا دے دیا، ایسا نہیں کہ گورنر سے ان کو ہٹایا گیا اور کسی کو ان کی جگہ پر رکھا گیا، بعد میں انہوں نے گفتگو شروع کی اور یزید کے پاس گئے، ایسا پتہ نہیں۔ یہ روایت خود جھوٹ کا پرندہ ہے۔ اب اسی تاریخ تبری کو ورق پلٹیے، سن 51 ہجری میں دیکھیے، 5 سال پہلے جائیے، سن 51 ہجری کے حادثات میں خود امام تبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ سن ہے جس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ یہ 51 ہجری میں وفات ہو چکی ہے، اور 56 ہجری میں قبر سے نکل کر کے 5 سال کے بعد انسان کے پاس گئے تھے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کوئی تاریخ نہیں پڑھتا ہے اور کسی صحابی رسول کے، وہ بھی عشرے مبشرہ میں اگرچہ نہیں ہیں لیکن وہ بیعت رضوان کے صحابی ہیں، جو پر صحابی ہیں، سن 5 ہجری میں ایمان لانے والے ہیں اور سن 6 ہجری بیعت رضوان میں شریک ہونے والے ہیں، ان کے خلاف رضا سرائی موجود ہے۔ ذمہ داری کیا بنتی ہے تاریخ کی کہ وہ دیکھیں کہ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ سن 51 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی ہے، اس میں لکھا ہے 40 ہجری میں یہ گورنر بنائے گئے،
حضرت معاویہ کی طرف سے 51 ہجری کو وفات ہوگی، اور پھر 56 ہجری کے حادثات میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جھوٹ تو پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا، لیکن جن کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہوگی، جن کا دل دھڑکتا ہوگا تمام صحابہ کرام مشہور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی محبت سے، وہ یقیناً تحقیق کریں گے، اور جو اپنے دلوں میں صحابہ دشمنی پالے ہوئے ہوں گے، ادنا بھی شک و شبے میں جو کسی صحابہ رسول کے تعلق سے مبتلا ہوں گے، وہ ظاہر تحقیق کیوں کریں؟ آج مرزا یہی تو کر رہا ہے، اور اسی کا یہ بیان ہے کہ دیکھو مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا کہ ولی حضرت کو بنا دیا جائے۔ کہ خوف آدمی تجھے اتنی توفیق نہیں ہو، تاریخ تبلیغ ہے تو نہیں اردو میں پڑھ لیا کوئی تاریخ؟ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم دیکھیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی وفات کب ہوئی ہے، وفات کب ہوئی ہے۔ محدثین یہی تو کرتے تھے، تاریخ میں ہر کوئی حدیث موجود ہے، تو جس طرح سے کسی حدیث کو سان پہ چڑھاتے ہیں سند کی، اور دیکھتے ہیں کہ سند میں کوئی راوی کذاب تو نہیں ہے، کوئی راوی جھوٹا تو نہیں ہے، کوئی راوی ضعیف تو نہیں ہے، کوئی راوی حافظے میں گڑبڑ تو نہیں ہے، اسی طرح تاریخ کا بھی معاملہ ہے۔ اور اس وقت اور زیادہ یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے جب کسی صحابی رسول کے تعلق سے ہو کہ ہم تحقیق کریں، اس کی سند دیکھیں، پھر سند کے راویوں پہ چھان بین کریں کہ یہ سند کیسی ہے تاریخی روایت کی۔ یہ ذمہ داری ہے قاری کی، یہ ذمہ داری پر عوام کی نہیں، جو باقاعدہ طور پہ اس میدان میں ہیں یا اپنے آپ کو انہوں نے میدان میں اتار دیا ہے۔ تم عالم بن گئے، متعلم بن گئے، عالم ہو نہیں، مورخ ہو نہیں، تاریخ آتی نہیں تم کو، اور تم اپنے آپ کو پروس رہے لوگوں کے سامنے ایک عالم کی حیثیت سے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم تحقیق کرو کہ یہ تاریخی روایت کیسی ہے۔ ایک ایک روایت کی چھان بین ہونی چاہیے، وہ نہ کر کے بس چونکہ پہلے سے بغض موجود ہے، اب اس بغض کی موافقت میں کوئی روایت تاریخی مل گئی، بندے اڑے اس کو، یہ دیکھو یہ نکالا ہم نے، ابھی تو چھپا رہے تھے علماء اہل سنت، چھپا رہے تھے، یہ میں نے نکالا ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت کی یہ دیانتداری ہے کہ انہوں نے تاریخ میں وہ چیز نقل کی، اگرچہ وہ جھوٹی ہو، اگر وہ نقل نہ کرتے تو تم کہتے کہ ان کے مورخین نے نقل نہیں کیا، نقل کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر کتاب نہایہ پڑھیں گے، اس میں بعض تاریخوں پہ حکم بھی لگا ہوا، اور کتابیں جو ہیں وہ انصاب الاشراف میں تو جھوٹی اور سچی جھوٹی روایتوں کی بھرمار ہے، جس کا ہمارے لوگ دیتی۔ علامہ الفرید تو جھوٹی روایتوں کا مجموعہ ہے، وہ ادب کی کتاب ہے، بلا سند اس میں روایتیں موجود ہیں، تو تاریخ و ادب کی کتاب ہے، بلا سند ہے، کیسے ہم مان لیں؟ فرید میں یہ ہے، انصاب الاشراف میں یہ ہے، فلاں کتاب میں ہے، اس کتاب میں تو کیا مطلب وہ چیز سچ ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائی اگر اتنے ایمان کی حفاظت آپ چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کی محبت کو دل میں بسانا ہوگا۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے، اور شرح ہے شرح عقیدہ طحاویہ، فرمایا نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، کسی میں سے کسی کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے، ہم غلو کسی کی محبت میں نہیں کرتے کہ ایک کو آسمان پہ چڑھا دیں اور دوسرے کو زمین پر اتار دیں، ہم غلو نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے فرمایا نبغض من یبغضهم، ان سے بغض رکھتے ہیں ہم جو ان سے بغض رکھے صحابہ کرام سے، وبغیر الخیر یذکرهم، اور خیر کے علاوہ کے ساتھ ان کا ذکر کریں، ولا نذکرهم الا بخیر، ہم ان کا ذکر خیر ہی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ حبهم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، وبغضهم کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے۔ علامہ رازی رحمہ اللہ کفایہ میں ان کا قول موجود ہے، اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی کو دیکھو تم کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی تنقیص کر رہا، ان کا عیب بیان کر رہا، کسی بھی صحابہ رسول کا، فَعَلَهُ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ کیوں؟ لأن الرسول حق والقرآن حق، اس لیے کہ رسول برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن برحق ہے، اور قرآن اور حدیث کتاب و سنت کو ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں، یہی صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ آدائے دین، آدائے اسلام چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے جو اسلام کے، قرآن کے، احادیث رسول کے پہلے گواہ ہیں، ہم ان کو مجروح کر دیں، ان کو عیب زدہ کر دیں، تاکہ اسلام پہ حملہ آسان ہو جائے۔ یہ راوی ہیں، یہ دیکھو ان کے اندر یہ ہے، ان کے اندر یہ ہے، تو جو روایت کے حوالے سے آئی ہے اس کا کیا حال ہوگا؟
اور جو قرآن ان کے حوالے سے آیا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ آدھائے دین کا کارنامہ تھا جس کا بیڑا آج ان لوگوں نے اٹھا لیا ہے۔ بس اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ صحابہ کرام اسلام کے پہلے گواہ، صحابہ کرام قرآن کے پہلے گواہ، صحابہ کرام حدیث کے پہلے راوی، اور انہیں حیات الخود اٹھا کے دیکھیں گے رافضیوں کی کتاب میں کیا لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 4 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے۔ استغفر اللہ، تو بچا کیا؟ دین کہاں بچا؟ اب ان مرتدین میں ظاہر ہے ان کے اپنے قول کے مطابق محدث امت حضرت ابو رضی اللہ عنہ بھی ہے، جیسے 5000 سے زیادہ حدیثیں پڑھی ہیں، تو ان 5000 حدیثوں کیا ہوگا؟ عماشہ سے 200 سے زیادہ حدیثیں 2000 سے زیادہ حدیثیں پڑھی ہیں، حضرت فاروق سے، حضرت ابو بکر صدیق سے 200 سے زیادہ حدیثیں پڑھی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اور انہی لوگوں میں سے جن کے ارتداد کا اعلان کرتے ہیں، اعلان کہتے ہیں، اہل بیت بھی تو آتے ہیں، ان میں اہل بیت میں صرف حضرت علی کو لیا ہے، حضرت مقداد کو کہا، حضرت سلمان فارسی کو کہا، اور کہا حضرت علی، حضرت علی اہل بیت میں کچھ تھے، وہ بڑے سرسبد ہیں، وہ اہل بیت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے ہیں، لیکن ان کے جو اور لوگ ہیں حضرت حسن علی کریم امام باقر جن کو کہا جاتا ہے، جعفر کہا جاتا ہے، اور یہ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ مولانا فقہ تو خطابہ ہی ہیں، لیکن اس وقت جو موجود تھے صحابہ کرام وہ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ سب مرتد ہو گئے تھے، اعوذ باللہ۔ بہت بڑی جی بات ہے، کیا بولت کلمہ، بہت بڑی بات ہے جو ایسے منہ سے نکلتی ہے ہمیں، اور ایسے لوگوں کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے اور صحابہ کرام پہ چھیٹا کشی شروع کر۔ اس لیے میرے بھائی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، ایمان یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، جتنی عقیدے کی کتابیں ہیں سب میں صحابہ کرام کا ذکر زمین آپ کو ملے گا، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، وہ صرف تاریخی کردار نہیں ہے کہ جو چاہے ذبح کرتا پھرے ان کو، جو چاہے ان پر تیر چلاتا پھرے، نہیں، اگر ان پر تیر چلاتے ہو، ان کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہو تو سب سے پہلے تم اپنے ایمان کو ذبح کر رہے ہو، اپنے ایمان پر تیر چلا رہے ہو، اپنے عقیدے پر تیر چلا رہے ہو، سب سے پہلے تم اس کیٹیگری میں آ گئے جس کیٹیگری کو داخل کرنا چاہتے ہو، کافر، باقی، طاغی اور جہنمی کہنا چاہتے ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ ایک بات میں عرض کر کے ختم کروں، ٹھیک ہے موت کا حق ہے، جب جس کو آئے گی آئے گی، لیکن بعض موتیں ایسی ہوتی ہے جو فتنہ چھوڑ کر کے جاتی ہے، ایک دم حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں صحابہ کرام کی محبت رہی ہوگی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اب وہ ایک دم جیسے بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے، ایسی کسی کی حمایت میں باقاعدہ پر لنگر لکو کس کر کے دو طرف کے لوگوں میں غلط کہتا ہوں، تو جو چلا گیا دنیا سے، آپ اس کی برائی کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کی بھلائی بیان کریں، یہ نہ کہ صحابہ کرام تک پہنچ جائیں۔ آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ معاویہ ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ حوالہ لا تسبوا الاموات، یہ حدیث سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ پہنچ گئے لے کر کے اللہ کے حضور، مردوں کو برا نہ کہو، تو کیا یہ حدیث صحابہ کرام پہ منطبق نہیں ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام زندہ ہیں آج کا، کہ ان کو جو چاہو کہو، جو چاہو کہو، ان کا انجام تو قرآن نے بیان کر دیا، تمہیں اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے اور ان کے خرچ بکواس، تب یہ حدیث کہاں ہے گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو؟ تو صحابہ کرام زندہ ہیں کیا؟ ظاہر نہیں زندہ ہیں، ان کو برا بھلا کیوں کہا جائے؟ اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں، ایمان کی حالت میں زندہ ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہمیشہ قائم رہے، اور وفات تک ہماری موت تک قائم رہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ کے ساتھ فرمائے۔ اللہ ہم تیرا اکرم بندے ہیں، گنہگار سیاکار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے دل سے وابستہ ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصور کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ مجھے بیمار کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی کو کردار ہے کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے، اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ رب العزت ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اللہ تعالیٰ
جس طرح تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے کے والدین والوں سے جن کی وفات ہو چکی ہے بار بار مغفرت فرما۔ اللہ مجھے کے والدین والوں سے کوئی جو حیات ہے اللہ توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم اس کے لیے رضا حاصل کرنے۔ اللہ رب العزت کی وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے میں فطری محبت ہے، اللہ ہمیں اپنے اس وطن میں امام کی زندگی عطا فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو ظالم و ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے، اللہ ہم سب کو ظالم و ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے۔ اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ آمين۔